ناظرین، ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ نہیں، پہلے آپ کا نہیں، سب سے پہلے میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کروں، اچھا، کیونکہ وہ میری تیمارداری کے لیے اپنی گولگو مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جناب محسن نقوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ وہ تو نہیں آئے تھے آپ کی تیمارداری کے لیے؟ ہاں جی، دیکھیے آج کل رواج ہے کہ کسی کا بھی شکریہ ادا کرے تو ساتھ محسن نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ مولانا صاحب، شہباز شریف صاحب آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے تھے، آپ بیمار ہیں؟ اب تو ٹھیک ہو گیا ہوا ہوں، اچھا، مگر وہ چونکہ تشریف لے آئے تھے اس لیے پھر ہلکا پھلکا مجھے ہائے ہائے کرنا پڑا۔ میں نے کہا کہیں وہ بھی بیچارے جھوٹے نہ پڑے، وہ اب آ گئے ہیں تو پھر ہلکا سا ہائے ہائے بنتا ہے۔ مولانا صاحب، ایک طرف آپ وزیر اعظم جناب شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، یہ جعلی حکومت ہے، یہ جعلی وزیر اعظم ہے۔ بھائی وہ تو ہم اب بھی ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی حکومت ہے، مگر اب ہر چیز جعلی چل رہی ہے۔ دودھ جعلی مل رہا ہے، دہی جعلی مل رہا ہے، گوشت جعلی مل رہا ہے، مرغے جعلی مل رہے ہیں۔ یہ دیکھو نا، جو مرغا بانگ ہی نہیں دے سکتا ہم اس کو کیوں کھاتے ہیں؟ مرغے کی بانگ سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مرغا ہے، یہ جو ہم مرغا کھا رہے ہیں بانگ تو کہیں رہ گئی، وہ تو بیچارہ کو بھی نہیں کر سکتا، خاموش زندگی گزار رہا ہے یہ مرغا۔ بھائی جو جانور کو کہتے ہیں نا بے زبان، وہ یہ جعلی مرغا ہے۔ یہ جو 2024 میں جعلی الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ جو جعلی حکومت بنی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہماری تو پارلیمنٹ، ہماری طاقت عوام ہے۔ یہ بپری ہوئی عوام جب سڑکوں پہ آئے گی تو یہ جعلی پارلیمنٹ میں زلزلہ آ جائے گا۔ مولانا صاحب، اچھا خاصا وہ ملک چلا رہے ہیں اور آپ اسے جعلی حکومت کہہ رہے ہیں۔ وہ تو اچھا بھلا آپریشن بھی جعلی انسان کر رہا ہے، جسے ہم ریموٹ کہتے ہیں، اس کو کیا ہم انسان مان لیں؟ حکومت چلانے کا کیا ہے؟ ابھی ریموٹ آپریشن کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے آپریشن کروایا، اس کا ریموٹ نے آپریشن کیا۔ اس نے پہلے ہسپتال والوں سے پوچھا میرا آپریشن کون سے ڈاکٹر صاحب کریں گے؟ ہسپتال والوں نے بتایا ڈاکٹر ریموٹ بیگ صاحب تمہارا آپریشن اس نے کہا اگر دوران آپریشن ڈاکٹر صاحب کی بیٹری ختم ہو گئی تو پھر؟ ہسپتال والوں نے پھر یقین دلوایا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم نے ایکسٹرا بیٹری بھی رکھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ریموٹ حکومت اپنے ذہن میں رکھے کہ جب تک بیٹری ہے ان کی حکومت چل رہی ہے، پیچھے سے پاور آنا بند ہو جائے گی ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی معنی خیز بات کر رہے ہیں آپ مولانا صاحب۔ اچھا یہ بتائیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ اچھی رہی ہے۔ دیکھیں کوئی آدمی اگر آپ کی خیریت دریافت کرنے آتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے۔ انہوں نے خیر خیریت پوچھی میری اور بار بار میرے ٹخنے کی طرف ہی دیکھتے رہے۔ اچھا، وہ وہاں پہ جو چوٹ آئی تھی پہلے اسی کو بار بار دیکھتے رہے، اور شاید یہ سوچتے بھی رہے ہوں گے کہ مولانا کہیں سکوٹر سے سلپ ہوئے ہیں، اگر ہم نے بتایا کہ اب سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ سر خیریت دریافت کرنا تو بس ایک رسمی کارروائی ہے، اصل بات تو حاضری لگوا کر معاملات درست کرنا ہے۔ دیکھ خیر یہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جب بھی کوئی حکمران ہمارے دروازے پہ آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس چکر میں آئے ہوئے۔ اس کے باوجود میں اس لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے
تاریخ کے سنہری اصولوں کو دہرایا ہے کہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس چل کر جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، واہ 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 واہ، بلکہ جتنے درد بھرے انداز سے وہ بار بار میری خیریت دریافت کر رہے تھے، میں ان کی پیاس کے لیول کو سمجھ رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ اور تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے ادھر ادھر سے کچھ کنکریاں تلاش کر کے پانی کی سطح بلند کرنے کی کوشش بھی کر لی ہے۔ واہ 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 واہ، مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، لیکن یہ نلکا تو گھر گھر پہنچا ہوتا ہے۔ وہ بھائی نلکے کے پاس بھی گلاس بھرنے کے لیے خود اٹھ کے جانا پڑتا ہے، یا ٹوٹی آپ کے منہ کے پاس آ کے کہتی ہے کہ منہ کھولو کھولو میرا بچہ، گلاس بھرنے کے لیے آپ اٹھ کے جاتی ہو نا، ٹوٹی کو کھولتی ہو، پھر اس میں سے پانی نکلتا ہے، آپ کا گلاس بھرتا ہے، جی یا آپ ٹوٹی کھولتی ہو تو ٹوٹی زور سے منہ بند کر لیتی ہے۔ تو جناب ٹوٹی نے کیوں منہ بند کر لینا، میں کون سی ٹوٹی کی داڑھ نکالنے لگا ہوں۔ مولانا صاحب دا یہی کمال ہے کہ جواب دلیل نہ دیندے نے۔ ہاں جی، جے تے انہاں دی دلیل دی کسے نو سمجھ نہ آوے تے دلیل دی دال دے اتے زال دا نقطہ لا دیندے نے۔ چلے اچھی بات ہے مولانا، حکومت کے ساتھ آپ کے تعلقات کا ایک اچھا دور شروع ہوگا۔ دیکھیں یہ وزیر اعظم صاحب کا ہمارے پاس تشریف لانا اپنی جگہ، لیکن ہمارا موقف وہی ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ بھی جعلی ہے اور موجودہ حکومت بھی جعلی ہے، بلکہ صرف موجودہ ہی نہیں، جس حکومت میں ہم شامل نہیں ہے وہ جعلی ہے۔ کیا بات ہے، واہ جی واہ جی، اے بھٹو، بات کرو یہ نعرہ جی ہے بھٹو، وہ حکومت کے اندر ہے، ہم حکومت کے باہر ہیں، پھر کس بات کا جی ہے بھٹو؟ ٹھیک ہے مولانا، پیکا قانون کے حوالے سے آپ کا موقف قابل ستائش ہے۔ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ مقتدر قوتوں کے لیے آئین اور قانون موم کی ناک بن کے رہ گیا، جس طرف چاہے موڑ لیتے، جتنی چاہے پیڑی کر لیتے، جتنی چاہے موٹی بنا لیتے اور جتنی باریک چاہے بنا لیتے، بلکہ اب تو اس موم کی ناک کے ساتھ لکیریں بھی نکلوا رہے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی یہ جو صحافت اور سیاست ہے یہ ساتھ ساتھ ہے، یہ اکٹھی چلتی ہے، اس لیے ہم نے عرض کیا تھا، گزارش کی تھی کہ صحافیوں کے موقف کو بھی سنا جائے، اور یہ مان بھی گئے تھے، جی ہاں، مگر پتہ نہیں اوپر سے کیا پریشر آیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ پارلیمنٹ کے بل کے اوپر دستخط کر دیے صدر صاحب نے۔ اوپر سے کیا پریشر آیا مولانا صاحب؟ یہ آپ اوپر والوں سے پوچھے، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ کون سے اوپر والے مولانا صاحب؟ جو حکومت کے اوپر رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو اوپر رہتے ہیں وہ اوپر سے منہ نکال کے کہہ دیتے ہیں کھڑکی بند کرو، کھڑکی کھول دو، موٹر چلا دو، موٹر بند کر دو، یہ باہر دروازہ لاک ہوا ہے، دیکھو کون آیا ہے، بند کرو دروازہ، اس کو نہیں ادھر آنے دینا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کون سے اوپر والے؟ بھائی یہ جو اوپر والے ہوتے ہیں ان کا ایک بندہ ہر وقت اوپر کھڑا رہتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ نیچے والے کیا کر رہے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے اسلام آباد مارچ کے حوالے سے جو دھمکی دی ہے، واقعی ایسا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں جی، ارادہ بولتے ہوئے کون سی دیر لگتی ہے، عمرے میں جانا ہو یا احتجاج میں جانا ہو، ہم ہر وقت ریڈی رہتے ہیں، ہمیں کسی تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم نے اپنے ورکروں کو صرف اتنا ہی کہنا ہے آ جاؤ، مارچ آ گیا، آ جاؤ۔ تو ہمیں کسی نے یہ تھوڑا ہی کہنا کہ مارچ میں تو ابھی 15 دن پڑے ہوئے ہیں، ہم تو ستمبر میں بھی کہے مارچ ہے تو وہ آ جاتے ہیں، ہم جون جولائی میں کہے یہ مارچ ہے وہ آ جاتے ہیں۔ لہذا قبائلی علاقوں اور کے پی کے میں
اس کی خاطر اب کبھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ نہیں یہ تو ہم بالکل جانتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف ہیں، ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے؟ اس کی شکل ہی اچھی نہیں ہے۔ ایسے شخص کو دیکھتے ہی لاشعوری طور پر منہ سے نکلتا ہے لا حول ولا قوت۔ وہ صرف صدر نہیں ہے، وہ بہروپیہ ہے، بہروپیہ۔ ایسے لوگ آوارے اچھے بلے تیار ہو کے سوٹ ووٹ پہن کے گردن کے اندر سے چھری گزار کے ہاتھ میں اینٹ پکڑ کے ایک دم بارات میں گھساتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے ساری بارات خوف زدہ ہو جاتی۔ اب دیکھو نا ذرا، لوگوں کو پیچھے لگانے کے لیے سیریس تقریر بھی کر لیتے ہیں، مزاحیہ تقریر بھی کر لیتے ہیں، ڈانس بھی کر لیتا ہے۔ ایسے آدمی کو صدر نہیں کہتے، کریکٹر ایکٹر کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ ناظرین یا لیتے ایک چھوٹی سی بریک۔ یار نوٹ گنتے ہیں تو ایسی کون سی بات ہے عزیزی؟ یہ بینکروں سے قوال زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ قوال پہلے نوٹ کٹھے کرتے ہیں، پھر جوڑتے ہیں، پھر گنتے ہیں۔ ناظرین آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، یہ پھنس گیا بیوقوف۔ اچھا جی، آپ سب کو یاد ہوگا کہ سن 2020 میں ایک پی آئی اے کا طیارہ جو لاہور سے کراچی گیا تھا، وہ کراچی لینڈ کرنے سے پہلے گر گیا تھا، اور اس طیارے کے سارے مسافر جو ہیں سوائے 2 لوگوں کے جاں بحق ہو گئے، اور وہ جو 2 لوگ بچے تھے ان میں ہمارے بہت ہی پیارے بڑے سینئر اور بہت بڑے آدمی جناب منور سعید صاحب کے بیٹے ظفر مسعود صاحب تھے۔ اور ظفر مسعود صاحب جو ہیں وہ بڑی معروف شخصیت ہیں، چونکہ وہ بہت بڑے بینکر ہیں، اور آج کل بھی پنجاب بینک کے ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہیں۔ ہم نے وہاں ذکر بھی کیا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے اس حادثے کو مایوسی یا ڈپریشن بنانے کی بجائے اسے انتہائی موٹیویشنل حادثہ بنا لیا۔ اس حادثے کے ساتھ وہ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنا شروع ہو گئے۔ مطلب انہوں نے یہ رویہ رکھا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے حادثے جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے سکتے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد بدل سکتے ہیں، جیسے کہ میرا بدلا ہے۔ اور انہوں نے اس حوالے سے ماشاءاللہ ایک کتاب بھی لکھی تھی جو ان کی پہلی کتاب تھی، آؤٹ آف دی باکس، بیسٹ سیلر کتاب رہی ہے۔ اور اب ماشاءاللہ انہوں نے ایک اور کتاب لکھ ماری ہے۔ حالانکہ لوٹ گن گن کے میرا خیال ہے ان بیچاروں کو فرصت نہیں ملتی، ان کی انگلیاں تھک جاتی ہوں گی، کیونکہ اتنا بڑا بینک چلاتے ہیں وہ۔ یار کیا فضول بات کر رہے ہو، بینک کا پریزیڈنٹ نوٹ گنتا ہے کیا؟ یار جو اماندار اور سخت محنتی ہوتے ہیں وہ گنتے ہیں خود، وہ کہتے ہیں ادھر پڑھاؤ سارے میں گن کے رکھاں گا۔ بھائی نوٹ گننے کے لیے مشین ہوتی ہے، مشین۔ آئی ایم سوری جناب، ماشاءاللہ کتنے سیانے بیانے لوگ یار، دانشور پرتی۔ یار نوٹ گنتے ہیں تو ایسی کون سی بات ہے عزیزی؟ یہ بینکروں سے قوال زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ قوال پہلے نوٹ کٹھے کرتے ہیں، پھر جوڑتے ہیں، پھر گنتے ہیں۔ ناظرین آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، یہ پھنس گیا بیوقوف۔ بات ہو رہی تھی ظفر مسعود صاحب کی، انہوں نے تڑا تڑ موٹیویشنل لیکچر دیے، کتاب لکھی، اور اس دفعہ تو جو کتاب کے لیے انہوں نے موضوع چنا ہے اس پر بات کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ اتنا خوفناک حادثہ۔ ان کی نئی کتاب کا نام ہے سیٹ 1C۔ یہ وہ سیٹ ہے جس پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں اس موضوع پر بھی بات کی ہے کہ کیسے اس حادثے میں موجزانہ طور پر وہ محفوظ رہے اور اس کے بعد زندگی تبدیل کر لی اپنی۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے جذبات شامل کیے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے تو زندگی کے مقصد کیسے سمجھ میں آتے ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بھی کیا موٹیویشنل بک ہوگی۔ اور یہ جو کتاب ہے نا جی،
اس کا لکھنا یا اپنی یادداشت کو یا اپنے ایکسپیرینس کو کتاب میں محفوظ کرنا یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، بالکل صحیح. جو بڑی سوچ کے مالک ہوتے ہیں. میں تو کسی وقت بہت دکھی ہوتا ہوں کہ اس طرح کے لکھنے والے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے والے کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے یار. آپ ذرا صوفی تبسم صاحب کو یاد کریں. علامہ اقبال کی بات تو کرتے نہیں ہیں اس وقت، پوری دنیا مانتی ہے ان کو. آپ یہ جو ریسنٹلی گزرے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے کتاب کے ذریعے ساری قوم کو موٹیویٹ کیا ہے، صوفی تبسم ان سب سے بڑا نام ہے. بہت بڑے استاد، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے رائٹر. صوفی صاحب نے دیکھو نا ہر میدان میں لکھا ہے، ہر میدان میں لکھا ہے. بچوں کے لیے لکھا ہے، قوم کے لیے ترانے لکھے ہیں، پھر غزلیں بڑی خوبصورت لکھی ہیں، اردو میں لکھا ہے، پنجابی میں لکھا ہے، فارسی میں لکھا ہے. ہر میدان میں انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی 10 فروری جو گزرا ہے وہ ہمارے بڑے ہی پیارے استاد محترم اور بڑے ہی پیارے دوست امجد اسلام امجد صاحب کی برسی تھی. امجد صاحب نے بھی، میں حیران ہوتا ہوں یہ سوچ سوچ کے کہ انہوں نے بھی ہر میدان میں لکھا ہے. لوگ انہیں زیادہ تر جانتے ہیں کہ وہ رومانوی شاعری کرتے رہے، مگر امجد صاحب نے بھی ایسا موضوع چنا ہے اپنی شاعری کے لیے کہ حیران کن. سب سے جو پیاری چیز مجھے ان کی لگی ہے وہ یہ ان کی ڈیتھ کے بعد میرے سامنے آئی ہے. یار یہ بھی تھوڑا سا بیوقوف تو ہے ہی. ہنسو نا یار، جب میں خود مان رہا ہوں تو پھر تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ اس واسطے ہنس رہے ہیں کہ دنیا پلی سو پلی. انہوں نے یار بچوں کے بارے میں لکھا ہے جو ان کی زندگی میں باخدا مجھے تو نہیں تھا. ایسی پیاری نظم لکھی ہے اور اس نظم کے ذریعے انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی نئی آنے والی نسل کو ایسا خوبصورت سبق دیا ہے کہ حیران کن. کیا بات. یہ ذرا ایک نظم سنو ان کی. کہتے ہیں دیس دیس میں پلنے والے پیارے پیارے بچوں، آنے والا کل ہے تمہارا. اب تک تو حقدار نے پایا مشکل سے انصاف. تم مت کرنا ظلم گوارا، آنے والا کل ہے تمہارا. نگر نگر کو اپنی روح کی آگ سے روشن کر دو. ہائے ہائے ہائے. نگر نگر کو اپنی روح کی آگ سے روشن کر دو. دنیا کی مایوس نگاہیں امیدوں سے بھر دو. مستقبل کی راہ سے چن لو سب انگارے بچوں. دیس دیس میں پلنے والے پیارے پیارے بچوں. بہت خوب. پیارے بچوں، تم سے ہوگا ایک ایسا آغاز، سیکھے گی یہ دنیا جس سے جینے کا انداز. جتنے دکھ سکھ ہیں اس جگ میں بانٹ لو سارے بچوں. دیس دیس میں پلنے والے پیارے پیارے بچوں. آنے والے کل میں ہوگے تم اس باغ کے مالی. دیکھو اب نہ رہنے پائے ایک بھی ٹہنی خالی. تم ہی ہو تقدیر جہاں کے روشن تارے بچوں. دیس دیس میں پلنے والے پیارے پیارے بچوں. یعنی دیکھیں آپ کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے جن کو قوم کی فکر تھی، جن کو اپنی عوام کی فکر تھی، جو مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو موٹیویٹ کرتے تھے، ان کو سبق دیتے تھے. میں تو ایمان سے ہر وقت یہ سوچتا ہوں کہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کے صدقے ہمارے سروں پہ ایسے سائے قائم دائم رکھے. جیسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے پروفیسر انور مسعود صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بڑی صحت مند اور لمبی زندگی عطا کرے. انہوں نے مزاح کے انداز میں کیسا خوبصورت لیکچر دیا ہے اور کیسی خوبصورت تنقید کی ہے. ایمان سے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے خیالات، اپنے جذبات اور اپنی سوچ کو اجاگر رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کو پڑھتے رہیں. بھائی ایسے لوگ جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں. وہ آپ کے لیے ماں باپ کا کام کر رہے ہیں. اس طرح ماں باپ آپ کی تربیت کرتے ہیں، ایسے لوگ اپنے لفظوں سے، اپنی شاعری سے، اپنی تحریر سے
तुम्हारी तरबियत कर रहे हैं यार। क्या बात। अल्लाह पाक ऐसे लोग जो हम में जिंदा हैं उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे और अमजद इस्लाम अमजद साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।